بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ نساء کی آیت 79 ہے، جس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ تمہیں جو خوشگواریاں ملتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو حسنات، زندگی کی خوشگواریاں سب اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، اور مصائب و الام تمہارے اپنے ہاتھوں کے لائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ مصائب و الام اس غلط نظام کے پیدا کردہ ہوتے ہیں جو مستقل اقدار خداوندی سے اراض برتنے سے وجود میں آتا ہے۔ اگر معاشرہ ان اقدار کے مطابق قائم ہو تو پھر ہر طرف سے حسنات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ یہ اقدار قرآن کے اندر محفوظ ہیں، اس لیے خود قرآن کو بھی خیر کہا گیا ہے۔ سورہ نحل میں ہے وَقِیلَ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّکُم۔ یہ مخالفین جماعت مومنین سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہاری طرف کیا نازل کیا ہے؟ قالوا خیرن۔ یہ 30 نمبر آیت نحل کی۔ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اس نے خیر نازل کیا ہے، یعنی اللہ خود خیر کا سرچشمہ ہے، اور اس کی طرف سے نازل شدہ ضابطۂ قوانین بھی خیر ہے، یعنی ضابطۂ قوانین قرآن بھی خیر ہے۔ اس کے مطابق عمل کرنے سے انسانی زندگی ہمتاً خیر ہو جاتی ہے۔ شر اس کی خلاف ورزی سے پیدا ہوتا ہے۔ خیر اس کی طرف سے ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے۔ شر خود ہمارا آوردہ۔ یہ خیر کیا ہے؟ اس کی تشریح میں کہا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ ولدار الآخرۃ خیر۔ یہ بھی سورہ نحل کی 30۔ جو لوگ مستقل اقدار کے مطابق حسن کارانہ انداز سے زندگی، جنہیں ہم اعمال صالحہ کہتے ہیں، بسر کرتے ہیں، انہیں اس دنیا میں بھی خوشگواریاں عطا ہوتی ہیں، اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشگواریاں ملتی ہیں۔ یہ ہے ایک طرح سے خیر مطلق۔ آخر میں بعد میں بات ہوگی۔ طبعی یا حیوانی سطح کی زندگی میں خیر و شر، یعنی نفع اور نقصان کا معیار بڑا واضح ہے، صاف اور سیدھا ہے۔ جس بات یا کام سے مادی مفاد حاصل ہوں وہ خیر، اور جس سے مادی نقصان ہو وہ شر۔ اس سلسلہ میں اتنی بات اور بھی پیش نظر رکھنے کے قابل ہے کہ اس معیار کے مطابق کوئی شے مستقل طور پر باعث خیر یا موجب شر قرار نہیں پا سکتی۔ ایک ہی چیز جو ایک وقت میں اس وقت کے حالات کے مطابق منفعت بخش ہے، دوسرے وقت میں با تبدیلی حالات مضرت رساں ہو سکتی ہے۔ صحت کے زمانے میں دودھ منفعت بخش ہے، نزلہ زکام کھانسی میں مضرت رساں، یا مقدار کے اعتبار سے ایک گلاس پانی منفعت بخش ہے اور ایک مٹر کا پانی مضرت رساں۔ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ خیر اور شر اضافی ہیں، ریلیٹیو ہیں، مطلق ایبسولوٹلی نہیں ہے۔ یہ ہے طبعی زندگی کے نفع اور نقصان۔ آگے دوسری بات کریں گے ہم انسانی ذات کے حوالے سے، اس کے نفع نقصان کیسے پیدا ہوتا ہے۔